السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ یوسف کی جن آیات کا مطالعہ کرنے لگے ہیں وہ آیت نمبر 81 سے لے کر 85 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجعوا، لوٹ آؤ، الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف، فقولوا، پھر تم کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان بے شک ابنکا، آپ کے بیٹے نے سارہ کا چوری کی تھی، وما شہدنا، اور نہیں گواہی دی ہم نے، الا مگر بما، وہ جس کا، علمنا، علم تھا ہمیں، وما، اور نہیں، کننا، تھے ہم، للغیبی، غیب کی، حافظین، حفاظت کرنے والے۔ بڑے بھائی نے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ والد کے پاس جاؤ اور انہیں ساری بات بتاؤ اور کہو کہ آپ کے بیٹے بنیامین کی طرف عزیز مصر کے پیالے کی چوری منسوب کی گئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے سامان سے پیالہ نکالا گیا ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور چونکہ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ کیا واقعی بنیامین نے چوری کی ہے یا کوئی اور بات ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور پوچھ لے بستی والوں سے، الَّتِی، وہ جو، کُنَّا، تھے ہم، فیہا، جس میں، وَالْعِیرَ، اور قافلے والوں سے، الَّتِی، وہ جو، اقبلنا، آئے ہیں ہم، فیہا، جس میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، یقیناً سچے ہیں۔ یہ بھی کہو کہ آپ کسی کو مصر بھیج کر حقیقت حال کا پتہ چلا لیں، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ وہاں سے آئے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگ سچے ہیں۔ قال، کہا، بلکہ، سولت، اچھا کر دکھایا، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک کام کو، فصبر، تو صبر ہی، جمیل، اچھا ہے، عسى اللہ، امید ہے اللہ تعالی، ان یأتینی، کہ وہ لے آئے گا میرے پاس، بہم، ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو، انہ، بے شک وہ، ہوا، وہی ہے، العلیم، بہت علم والا، الحکیم، بہت حکمت والا۔ جب وہ لوگ کنعان پہنچے تو اپنے باپ سے وہی کچھ کہا جو ان کے بڑے بھائی نے سکھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کہ میرے بیٹے نے چوری کی ہے، تمہارے ذہن کی ایک پیداوار ہے، اس نے حقیقت میں چوری نہیں کی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ بھی بتایا ہے کہ بنیامین کو کنعان سے لے کر مصر لے جانا تم لوگوں کی پہلے سے سوچی ہوئی سازش تھی، تاکہ اسے بھی یوسف کی طرح غائب کر دو۔ اب تو میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور یعقوب کے مقام نبوت کے لائق یہی بات تھی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر یہ ہے کہ آدمی پہلی چوٹ کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر جائے۔ وَتَوَلَّا، اور اس نے منہ پھیر لیا، عَنْہُمْ، ان سے، وَقَالَ، اور بولا، یا آسفا، ہائے افسوس، عَلیٰ یوسف، یوسف پر، وَابْیَضَّتْ، اور سفید ہو گئیں، عَینَاہُ، دونوں آنکھیں اس کی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فَہُوَ، پس وہ، کظیم، غم سے بھرا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کچھ بھی لعنت اور ملامت نہیں کی اور درگزر سے کام لیا، حالانکہ اس واقعے نے پرانے زخم کو پھر سے ہرا کر دیا تھا۔ البتہ بے اختیار آپ کے منہ سے ہائے افسوس کے الفاظ نکل گئے، جبکہ یوسف کا غم آپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ اس کا اثر آپ کی آنکھوں پر پڑا اور آپ کی بنائی جاتی رہی۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ، آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تذکروا، تذکرہ کرتے، یوسف کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، تکونا، آپ ہو جائیں گے، حرزاً، بیمار، او تکونا، یا آپ ہو جائیں گے، من الہالکین، ہلاکت ہونے والوں میں سے۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ حال دیکھ کر ان کے بیٹوں کو ان پر بہت رحم آیا،
اور جب ان کی حالت دن بدن بگڑنے لگی اور ڈرے کہ کہیں یوسف کا غم ان کے دل کو نہ کھا جائے اور ان کی موت کا سبب نہ بن جائے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ عقل اور ہوش کھو بیٹھیں گے اور آپ کا جسم گھل جائے گا، کہیں یہ غم آپ کی زندگی کا ہی خاتمہ نہ کر دے۔ یہ تھیں آج کی وہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔